فقیر کو دیا جائے گا، مسکین کو. اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے وصول کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے، ان کا بھی ذکر اس آیت میں ہے، وہ نہیں ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرکین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لیے، اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن وہ حکم اب ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ نے جیسے کہ چھوٹا سا کلپ دیکھا مفتی سلمان اظہری صاحب کا، آپ کو پورا فل کلپ دکھائیں گے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے. تو اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا ہے. چلیے حضرت کی ویڈیو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ بھی اس آیت سے نکل گئے. وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے، لیکن اب غلامی کا دور بھی نہیں ہے. یہ تین تو اس میں سے نکل گئے. پہلے دو میں نے بتایا، فقیر، مسکین، وہ ہیں. اب آگے سنیے، والغارمین. اب یہاں آیت میں ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو آپ، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے اور لوگوں کے قرض لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہے، تو اس کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نکل جائے. فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جو ہیں، جیسے علم دین حاصل کرنے والا یہ اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے ہم مدارس کو دیتے ہیں. مدرسوں میں جو طلبہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں، اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ ہے. وابن السبیل، اور مسافر کو، مسافر جو ہے راستے میں ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر پر پیسے والا ہوگا، مالک نصاب ہوگا، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے آپ دے سکتے ہیں. 5 تو میں نے بتایا، فقیر، مسکین، قرض والے کو، اور اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو، اور مسافر کو. ان لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. سوال یہی تھا. سوال یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ ان کو چاہے تو آپ پیسہ دیں، چاہے تو ان کی ضرورت کا سامان دیں، جائز ہے، لیکن ان کو مالک بنانا ہوگا آپ کو. کیا زکوٰۃ قرض لے کر ادا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر ہے ہی نہیں زکوٰۃ تو قرضہ کائے کے لے لوگے؟ مزید قرض میں ڈوب جاؤ گے اور تم پھر دوسروں کو زکوٰۃ دینا پڑے گا تمہیں. قرض لے کر زکوٰۃ نہیں دی جاتی. ہو سکتا ہے یہاں سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ وہ مالک نصاب ہے لیکن ابھی فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہو. یہی ہے. ہاں، اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو کہیں سے بھی اب زکوٰۃ دینا ہے. دیکھیں سچویشن کیسی ہے. 1 لاکھ روپے میرے پاس تھے، میں مالک ہوں، میں 1 لاکھ کا مالک ہوں، تو مالک نصاب ہو گیا، سال گزر گیا، لیکن ابھی ایسا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینا تھا. تو تمہارے لیے تو شریعت نے چھوٹ رکھی ہے، جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا تب زکوٰۃ دو گے. قرضہ لے کر دینے کی ضرورت نہیں، مزید بوجھ میں جاؤ گے. تم انتظار کرو کہ وہ تمہارا جو پیسہ ہے وہ آ جائے، لیکن اگر 5 سال کے بعد آیا تو 5 سال کی زکوٰۃ دینا ہوگا. 3 سال بعد آیا تو 3 سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ تمہارا پیسہ اٹکا ہوا ہے، جب آئے گا تب دو گے. ابھی نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارے لیے معاف ہے، شریعت نے کہا انتظار کرو. اور اگر قرضہ لے کر کے ادا کر دیا تو زکوٰۃ تو ہو گئی، لیکن وہ قرضہ تمہارے اوپر بوجھ چڑھ گیا. جب تمہاری اصل رقم آئے گی تو قرض ادا کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کیا جائیداد پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل. یعنی جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ زمینیں جو ہے لے کر کے انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ مال تجارت ہوا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. تجارت کا جو مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یا گھر بنانے کے لیے کوئی جگہ لیے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں. ایسی جائیداد جو آپ ضرورت کے لیے لیے ہوں، وہ چاہے کروڑوں کی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں. یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، ضرورت میں سے ہے. ہاں، اگر کوئی ایک تھوڑی سی ایک ٹکڑا زمین کا ہی آپ نے اس لیے لیا کہ آج اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، میں رکھوں گا، چند دنوں کے بعد 20 لاکھ ہو جائے گی، میں بیچوں گا، تو آپ اس میں تجارت کر رہے ہیں نا. تو تجارت کی نیت ہوئی آپ کی، تو اس زمین پر بھی زکوٰۃ ہے.
नाज़रीन उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का छोटा सा बयान, छोटा सा क्लिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और ये रमज़ान से रिलेटेड जो आपका ये मसला था ज़कात और फितरा का, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस छोटे से चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर हम दिखाते हैं। चलते ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।